اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے تدبیر مقرر کی ہے اور اس تدبیر کے عملی ہونے کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ تدبیر کا نام تقوی ہے اور اس کے جملہ اہتمام میں سے ایک روز جمعہ ہے، قیام جمعہ، خطبات جمعہ اور اجتماع امت ہے۔ روز جمعہ جس کی روح قیام تقوی ہے، اور تقوی بھی نہ انفرادی تقوی بلکہ اجتماعی تقوی۔ روز جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں، پہلے عرب اس دن کو جمعہ نہیں کہتے تھے، عروبہ کہتے تھے اس کو، یوم عروبہ ہے یہ، لیکن یہ جمعہ بن گیا۔ جمعہ یعنی جمع، اجتماع۔ اس فریضے کی جو روح ہے اصلی وہ اجتماعیت ہے، اور تقوی بھی جو روز جمعہ اور اس اجتماع میں تبلیغ ہونا ہے، جس کا پرچار ہونا ہے، جس کی تاکید ہونی ہے، اور تقوی کے مختلف راستوں کی وضاحت ہونی ہے، وہ اجتماعی تقوی ہو۔ یہ نقطہ توجہ چاہیے اس کی طرف بھی، خصوصاً طلاب عزیز، مومنین کے لیے بھی۔ کوئی بات دین کی ایسی نہیں ہے جو طلاب اور علماء کے لیے ہو اور مومنین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ہر حکم دینی سب مومنین کے لیے ہے، لیکن طلاب چونکہ اپنے آپ کو مختص کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں دین کی شناخت کے لیے، دین کی فہم کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے، اس لیے ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ باقی مومنین بھی یہی کام کریں، اہتمام کریں اپنی زندگی میں فہم دین اور شناخت دین کا اور صحیح فہم کا۔ غلط فہم اور ایسی نامناسب فہم دین کے لیے خود ایک آفت ہے۔ اس وقت ہم اگر دیکھیں دین کو جو آفات لاحق ہیں تو ان میں سب سے بڑی مشکل فہم دین میں جو کوتاہی ہوئی ہے، قصور ہوا ہے، اس نے سب سے بڑی مشکلات دین کے لیے، دینداروں کے لیے اور سب کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے عزیزان کہ دین کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین بشر کے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ دین کا اصلی رخ اللہ نے انسان کی طرف قرار دیا ہے، اور انسان کی زندگی میں بھی خصوصاً وہ جو انسان کی زندگی کا بڑا حصہ ہے، اصل حصہ انسانی زندگی کا، جو اجتماعی زندگی کہلاتی ہے، سوشل زندگی جس کو آپ کہتے ہیں۔ اجتماعی زندگی یعنی باہمی زندگی، جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر
زندگی گزارتا ہے یہ اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، یہ معاشرت ہے، باہمی زندگی ہے۔ اور آپ اپنے خلوت خانے میں بھی جب ہوتے ہیں، تنہا ترین لمحات میں بھی باہمی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی وہ لمحہ بھی آپ کا رہین منت ہے، پورے معاشرے اور پورے اجتماع اور پورے نظام کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ چونکہ اصل زندگی انسان کی باہمی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے اور معاشرتی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، اس لیے دین کا بھی اصل تعلق اسی زندگی سے ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے دین کا تعلق۔ قرآن کریم کی تعلیمات کا بیشتر حصہ اسی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کریم کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو ان تفسیرات میں ہمیں اجتماعیت نظر نہیں آتی۔ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، مطلب بیان کیا جاتا ہے، اجتماعیت غائب ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر اجتماعیت کو ہٹا کر دین کو دیکھیں تو دین ایک تجریدی چیز بن جاتا ہے۔ تجریدی چیز یعنی جس کا عملی زندگی سے زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک معرفت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، عرفان کی بات ہے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں ایسی باتیں معلومات ہیں جو اپنی جگہ پر معرفت کے زمرے میں تو آتی ہیں، لیکن انسان کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین بھی اس طرح سے بن گیا ہے کہ معرفت تو ہے اس میں، مثلا تفاسیر قرآن میں یا دروس دینی میں یا گفتگو دینی میں اعلیٰ درجے کی معرفت ہوتی ہے، بڑی اوج پہ پہنچی ہوئی اور گہری معرفت اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کا انسان کی روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین ایسے نہیں ہے، دین منشور ہے انسان کی زندگی کا۔ دین کی ہر شق، دین کا ہر ضابطہ آپ کے روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ زندگی جو زمین پہ آپ گزار رہے ہیں، اللہ نے دین زمین پہ اتارا ہے، زمین کے لیے اتارا ہے، زمین پر پریکٹس کے لیے اتارا ہے، زمین پر اس کو عملی کرنے کے لیے اتارا ہے۔ زمین سے باہر کے لیے نہیں ہے، زمین کے لیے ہے۔ انسان کو زمین پہ پیدا کیا، انبیاء زمین پہ مبعوث فرمائے، وحی عالم غیب سے زمین پہ اتاری، زمین تک پہنچایا، اس کی زبان زمینی بنائی، اس کے الفاظ زمینی بنائے، اس کا انداز زمینی بنایا، چونکہ ہے اہل زمین کے لیے ہے۔ لہٰذا ایسی معرفت دینی جس کا تعلق ہمارے روزمرہ زمینی زندگی سے نہ ہو، اس کو آپ یقین جان لیں کہ یہ دین بھی نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ معرفت ہے، یہ نالج ہے، یہ معلومات ہیں، یہ انفارمیشن ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے، چونکہ دین کا تعلق تو ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہماری روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ روزمرہ زندگی جو زمین کی زندگی ہے، اس زمینی زندگی کا اصلی حصہ، بڑا حصہ اجتماعی زندگی ہے، باہمی زندگی ہے اور سماجی زندگی ہے۔ دین اسی کو منظم کرنے کے لیے، اسی کو سنوارنے کے لیے، اسی کو ایک جہت دینے کے لیے، اسی کو اصلی رخ پر رکھنے کے لیے منشور اترا ہے۔ ورنہ اگر انسان کی زندگی انفرادی ہوتی جس طرح دیگر موجودات کی ہے، وہ اکٹھے رہتے ہوئے بھی باہمی زندگی نہیں گزارتے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اجتماعیت نہیں رکھتی، بے شک اکٹھے رہتے ہوں۔ جیسے مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے چونٹیاں ہیں اکٹھی رہتی ہیں، مکھیاں ہیں اکٹھی رہتی ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں اکٹھی رہتی ہیں، جنگل میں جانور ہیں ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں، پالتو جانور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں، حشرات ہیں اکٹھے رہتے ہیں، جس طرح جنگل کے درخت ہیں اکٹھے اگتے ہیں، فصلیں ہیں کھیت میں اکٹھی اگتی ہیں۔ یہ صرف جسمانی قرابت ہے ان میں، ساتھ ساتھ مثلا یہ درخت وہ درخت اس درخت کے ساتھ اگا ہوا ہے، اس درخت کا اس درخت سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس درخت کو کاٹ دیں وہ درخت اپنی جگہ باقی ہے، اس درخت پہ کوئی اثر
نہیں پڑتا. فصل کا ایک حصہ کاٹ لیں دوسرا کھڑا رہے گا. آدھے ریوڑ ذبح کر لو جس طرح عید قربان میں ہوتا ہے, آدھا ریوڑ جا کے منڈی میں بیچ دیتے ہیں, ذبح کر لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, باقی ریوڑ جو بچ جاتا ہے وہ چرتا رہتا ہے, اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, چونکہ ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے, سماج نہیں ہے, وہ ریوڑ ہیں, اکٹھے ہیں, مجتمعیت الابدان ہیں. انسان کے اندر اجتماعیت ہے. اجتماعیت یعنی باہمی زندگی, ایک حیات ہے انسان کی جو اکٹھے مل کے انسان بسر کرتا ہے اس حیات کو, اور اس کے سائے میں ایک انفرادی جھلک بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے جو اجتماعیت کی آغوش میں ہی ہوتی ہے. بچے کی طرح, جس طرح بچہ اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے لیکن ماں کے رحم میں ہے یا ماں کی آغوش میں ہوتا ہے یا گھرانے کی آغوش میں ہوتا ہے, اسی طرح اجتماعیت کی آغوش میں ہے ہر انسان. اگر انفرادی پہلو بھی اس کا دیکھیں یا جن اوقات میں وہ انفرادیت احساس کرتا ہے اس وقت بھی وہ در حقیقت سماج کی آغوش میں ہی اس خلوت خانے میں ہوتا ہے. پس دین در حقیقت اجتماعیت کی تشکیل, اجتماعیت کی ہدایت اور اجتماعی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے. اجتماعیت کا مظہر, عالی ترین مظہر نماز جمعہ ہے. ویسے تو اور بھی اس کے مظاہر ہیں, نمونے ہیں, لیکن جہاں پر اجتماعیت کی انجینئرنگ ہوتی ہے نماز جمعہ, اصل میں انجینئرنگ ہے نماز اجتماعیت کی. انسانی اجتماع کی تشکیل, انسانی اجتماع کی ساخت, انسانی اجتماع کی بناوٹ اور اس انسانی اجتماع کی تطہیر, اس کی حفاظت, اس کی پرورش اور اس کی نشو و نما, اس کے لیے یہ اجتماعی عمل رکھا گیا ہے. اس لیے یہ اجتماعی طور پر ہی قائم ہوگا. آپ دیگر نمازیں انفرادی پڑھ سکتے ہیں, نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے. اجتماع ہو, کم از کم اجتماع 5 یا احتیاطاً 7 افراد کا اجتماع ہو اور اس کے اندر نماز جمعہ قائم ہوگا. لہٰذا اجتماعیت اس کی روح ہے نماز جمعہ کی. اجتماعیت بھی یعنی ایک تو نماز جمعہ کے انعقاد میں اجتماعیت ہو, اجتماعی شکل بنے اور اس اجتماعی شکل کی تمام ترکیب پائی جاتی ہو. یعنی اجتماعیت میں ایک حصہ اس کا امت کی صورت میں ترکیب پائے گا اور اس کے ساتھ جو جز منسلک ہوگا وہ امامت کا جز منسلک ہوگا. اس اجتماعیت کی ترکیب الہی ترکیب, دینی ترکیب اس کی اس وقت بنتی ہے کہ جب یہ دو رکن آپس میں جوڑ دیے جائیں, اور یہ نماز جمعہ کے اندر عملی ہوتا ہے. یہ نماز جمعہ میں جس طرح اس کی شرائط ہیں وجوب کی اور اس کے انعقاد کی, اور تاکید ہے کہ اگر یہ ترک ہو اس صورت میں بہت سخت روایات ہیں. پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں کہ نماز جمعہ اگر ترک کیا جائے تو پھر اس اجتماع کو کیا نام دیں گے ہم, یا ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو نماز جمعہ کے متعلق اہتمام نہیں کرتے, یا اگر کرتے بھی ہیں تو اجتماعیت کو مد نظر نہیں رکھتے, اجتماعیت کو ضرر پہنچاتے ہیں یا اجتماعیت کے خلاف یہ اقدام کرتے ہیں یا عبادت برپا کرتے ہیں, کہ انشاءاللہ ترتیب سے وہ بات آ جائے گی اس کے اندر. خطاب ہی ایسے ہے یا ایھا الذین آمنو, اور یہ خطاب منحصر نہیں ہے اس مورد میں, سراسر قرآن میں اکثر دین اسی خطاب کے ذریعے سے پیش ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنو یہ اجتماع کو خطاب ہے, یوں نہیں ہے کہ مجموعے کو خطاب, مجموع کو خطاب ہے یعنی اکٹھے لوگوں کو خطاب ہے نا, یہ ایک وجود کو خطاب ہے اور وہ ہے اجتماع مومنین, جامعہ ایمانی, معاشرہ ایمانی, سماج ایمانی, اس کو خطاب ہے کہ یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہے. یا ایھا الذین آمنو, جو ایمان لے آئے ہو, ایمان کے زمرے میں آ گئے ہو, مومن ہو, مومن کے درجے پر فائز ہو گئے ہو, تمہیں جب روز جمعہ ندا دی جائے فسعوا, سرعت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ, جلدی کے ساتھ اس میں آ کے آپ شامل ہو جاؤ, اس کے اندر آ کر شریک ہو جاؤ آپ. اور پھر جو باقی
شعبے ہیں، باقی جو پہلو ہیں اجتماعیت کے، وہ اس کے اندر، اس اجتماع کے اندر تشریح ہوں گے، اس اجتماع کے اندر بنیں گے۔ مثلا اگر آپ نے دفاع کرنا ہے تو نماز جمعہ اس کے لیے ہوگا۔ نماز جمعہ میں امام جمعہ کے لیے ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ خطبہ دے، خالی ہاتھ خطبہ نہ دے، بلکہ اس کے ہاتھ میں عصا ہو۔ عصا، اب یہ عصا جو ہے ٹیک والا ہے، یہ وہ عصا نہیں ہے نماز جمعہ کے لیے درکار ہے۔ ٹیک والا نہ ہو جو بوڑھا آدمی، مریض آدمی میرے جیسا چلنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ عصا جو ٹیک نہ شمار ہوتا ہو بلکہ ایک طرح کا ہتھیار شمار ہوتا ہو۔ سب سے افضل چیز جو ہاتھ میں رکھ کر نماز جمعہ امام جمعہ کھڑا ہو تلوار ہے، شمشیر، شمشیر ہاتھ میں لے کر رسول اللہ شمشیر لے کر خطبہ دیتے تھے، امیر المومنین شمشیر لے کر خطبہ دیتے تھے۔ اور خلفاء کے دور میں بھی جہاں خلفاء خود دیتے تھے خطبہ یا ان کے مقرر کردہ لوگ دیتے تھے، وہ ہاتھ میں شمشیر رکھتے تھے، شمشیر ہاتھ میں لے کر خطبہ دو۔ شمشیر تو ٹیک کے لیے نہیں ہوتی، بڑھاپے کے لیے، سہارے کے لیے۔ جیسے کھونڈی ہے، کھونڈی اور عصا ہوتا ہے، وہ عصا جو ایک ہتھیار کے طور پر ہاتھ میں ہوتا ہے، عموماً رکھتے ہیں لوگ، کوئی شمشیر رکھتا ہے اپنے پاس، قدیم زمانے میں ایسے تھا۔ کم از کم عام ہتھیار یہ ہوتا تھا، کوئی ڈنڈا، کوئی ڈانگ، سوٹا ایسا ہاتھ میں رکھتے تھے جو علامت ہوتی تھی دفاع کے لیے۔ ایک دفاعی ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اجتماع مومنین امت کا اجتماع ہے، اور اس کے سامنے جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ یوں نہیں کہ کوئی بھی پکڑ کے کھڑا کر دو، جی آپ کھڑے ہو کے نماز جمعہ پڑھا دیں ہمارے لیے، جس طرح کرتے ہیں ہم، ہمارا امام چلا گیا ہے، ہمارا امام بیمار ہو گیا ہے، کسی کو بھیج دیں، یا کوئی بھی داڑھی والا یا مونچھوں والا آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں پڑھا دیتا ہوں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص جمعہ پڑھائے جو امور مسلمین اس سے متعلق ہوں، یعنی اس کے ہاتھ میں کوئی امور مسلمین ہوں تاکہ ان امور کو ان کے سامنے پیش کر سکے، بیان کر سکے۔ عرض کروں گا بعض فقہائے اعظام کے فتاوی اس بارے میں کہ کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے خطابت جمعہ کو ذکر کیا ہے کہ خطیب اگر یہ مطالب لوگوں کے سامنے پیش کرے تو نماز جمعہ صحیح ہوگا، اگر یہ مطالب اس نے خطبے میں پیش نہ کیے تو وہ جمعہ کافی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حکم دیا یہ کہ احتیاطاً وہ لوگ نماز ظہر پڑھیں جہاں پر جمعے کا خطیب ان مطالب کو پیش نہیں کرتا، وہ لوگ احتیاطاً ظہر پڑھیں، ان کا جمعہ نہیں ہوتا باوجود اجتماعیت کے۔ اس لیے کہ یہ اجتماع ایک مسلسل عمل ہے، ہر ہفتے کا جمعہ ایک تسلسل ہے، ایک امت کی پرورش ہے، ایک امت کی تشکیل کا ایک عمل ہے یہ، اور اس عمل میں باقاعدہ ایک نظام پیش ہوگا، اس کے اندر امور مسلمین باقاعدہ پیش ہوں۔ تقویٰ کہ اہم ترین امور مسلمین میں سے ہے، اور تقویٰ بھی بصورت جامع، اور ساتھ جزیات امور مسلمین جو مبتلا بے اس علاقے یا اس زمانے یا اس نسل کو مبتلا مسائل ہیں وہ ان کے سامنے ذکر ہوں، پیش ہوں، مشکلات کا ذکر ہو، رائے حل پیش ہو۔ اقدام کے لیے نماز جمعہ کے اندر باقاعدہ تدبیر پیش کی جائے، ہر مشکل کے حل کے لیے تدبیر کی جائے، اور نماز جمعہ میں وہ تدبیر عملی کرانے کے لیے اس کے متعلق بات ہو، اس وقت نماز جمعہ درست ہے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ نماز جمعہ کا فائدہ نہیں ہے، بے روح نماز جمعہ ہے اگر یہ سارے امور اس کے اندر بیان نہ ہو۔ فقط ثواب کا نہیں ہے نماز جمعہ، اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نماز جمعہ کے متعلق جو تعبیر فرماتے تھے، عنوان عبارت استعمال کیا کرتے تھے اکثر، اور امام راحل کی یہ عبارت پھر بعد میں عام ہو گئی۔ اب ایران میں عموماً نماز جمعہ کو سب علماء، خطباء نماز جمعہ یا دیگر بزرگان یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں۔
جو نماز جمعہ کے اس پہلو سے آگاہ ہیں یا جنہیں توجہ ہے کہ نماز جمعہ سیاسی عبادی عمل ہے، دو پہلو ہے، سیاسی و عبادی ہے۔ عبادت کا پہلو ہے، ایسی عبادت جس کے اندر نظام الہی بھی موجود ہے، اور نظام الہی اگر نہ ہو، فقط حصول ثواب کی بات ہو جائے اور ختم کر دیا جائے، ان کے نزدیک اشکال ہے ایسے نماز جمعہ میں۔ یہ نماز جمعہ واجد الشرائط نہیں ہے جس میں یہ امور زیر باس نہیں آتے، یہ تاکید ہے۔ چونکہ نماز جمعہ ایک تسلسل ہے ترکیب امت اور تربیت امت کا، اس کے اندر نماز جمعہ میں وہ امت جہت اپنی تلاش کرے گی۔ لہٰذا امام جمعہ کے لیے جو شرائط روایات کے اندر ہیں، جس طرح امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ نماز جمعہ فلاں لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، اگر ان کے پاس خطیب ہو، امام ہو جس کے اندر دو صفات ہوں، دو خصوصیات اگر اس امام کے اندر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جمعہ، بلکہ واجب ہے ان پر جمعہ قائم کریں۔ کیا؟ ایک امام یخطب، ایک ایسا امام جو خطابت کر سکتا ہو، گفتگو کر سکتا ہو، گونگا امام نہ ہو، یا لکھا ہوا خطبہ پڑھ کے ان کو نہ سنائے رٹا لگا کے، امام ہو خطاب کر سکے، گفتگو کر سکے، کسی موضوع کی تبیین کر سکتا ہو، قوت گویائی ہو اسے امام کے اندر، قوت رکھتا ہو، قوت بیان رکھتا ہو، وہ امام ہو۔ اور دوسرا لا یخاف، ڈرتا نہ ہو، بزدل نہیں کر سکتا قائم، ڈرپوک۔ یہ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ نماز جمعہ میں جو کچھ پیش ہونا ہے اس کا ان دونوں چیزوں سے تعلق ہے۔ جب امت کو اسلام سمجھانا ہے تو ہر آدمی، مثلا چونکہ عموماً ہم جس کی قرأت ٹھیک ہے اس کو امام بنا دیتے ہیں، ہمارے یہاں معیار یہ ہے، ابھی یہ مدرسوں میں معیار ہے، یہ متدینین کے اندر، دوسروں میں قرأت تجوید ٹھیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو اگڑم دگڑم ملا کے پڑھا دے بس ٹھیک ہے، پیچھے والوں کی چونکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے، لہٰذا جو بھی جیسا بھی پڑھا کے چلا جاتا ہے اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ صرف قرأت و تجوید کافی نہیں ہے، خطابت ہو اس کے اندر۔ خطابت سے مراد وہ پاکستانی اصطلاح میں نہ، خطابت دینی اصطلاح میں یعنی گفتگو کر کے امت کی رہنمائی کر سکتا ہو، اور دوسرا لا یخاف کہ ڈرتا نہ ہو، بزدل نہ ہو، خوف نہ ہو۔ خوف ہے اگر اس کے اندر تو وہ واجد الشرائط نہیں ہے۔ اب وہ ائمہ جمعہ جو اس صفت کو واجد ہیں، اور ان کے لیے پھر آگے وظیفہ مقرر ہے کہ وہ کس طرح سے جمعہ قائم کریں، بعد میں انشاءاللہ یہ مطلب عرض ہوگا۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مومنین مسلمین کو اس فریضہ عبادی کو احسن طریقے سے کما حق ہو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار تمام مومنین جو اس وقت جس عمر میں ہیں، خواتین مرد سب، پروردگار ان سب کی بخشش فرمائے، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ جو اس دنیا سے رحلت کر گئے حق تعالیٰ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ۔